قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس مال و متاع سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ فلیفرحوا امر غائب ہے، خوشی منانا چاہیے۔ کس چیز کے اوپر خوشی منانا چاہیے لوگوں کو؟ اللہ کے فضل و رحمت سے مالا مال ہونے کے بعد خوشی منانا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت لے کر کے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے۔ فضل اور رحمت کی تشریح ابھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے فضل و رحمت پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فضل و رحمت انسان حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور رحمت ہر شخص کو نہیں ملتا۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اس کے اہل کو ملا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت جو ہے کسی شخص کا شامل حال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کا اہل ہے، مستحق ٹھہرا ہے۔ اس استحقاق پر، اللہ کے فضل حاصل کرنے پر انسان کو خوشی منانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں، کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے بڑھ کر کوئی دولت اس کائنات میں قابل تصور نہیں ہے۔ بعد میں مفسرین اس بات میں بہت سارے اقوال اختیار کرتے ہیں کہ فضل اللہ و رحمتہ سے مراد کیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے مالک نے، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ، خود خدا نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ وہ رحمت کرنا، رحم کرنا لوگوں کے اوپر اللہ پر واجب ہے، اس لیے وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ الا ان کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ، یا کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کی رحمت کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں بناتا، قابل نہیں بناتا، اس میں ظرفیت ہی نہیں ہے، اس میں ایسا گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کے رحمانیت کے منافی نہیں ہے، اس بندے میں ظرفیت نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے رب کے رحمت سے مالا مال ہو، اور اسی لیے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، رحمت دینے کے لیے، رحمت دینے کے لیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، بہت بڑی بات ہے۔ رحمت اللہ پر واجب بھی ہے، اور اللہ نے مخلوقات کو اس لیے خلق فرمائے کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے اور ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اس آیت میں پہلے فضل اللہ کا ذکر ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کے اوپر از خود واجب ہے۔ فضل یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ نعم ظاہرہ فضل ہے، نعم باطنہ رحمت ہے، ہدایت
فضل ہے، دوام ہدایت رحمت ہے، جنت کی نعمتیں فضل ہے، اور عفو و مغفرت رحمت ہے۔ بہرحال یہ مفسرین کی باتیں ہیں، لیکن فضل کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ثواب کا تعین فرمایا ہے، برحمتہ، ثواب کا تعین فرمایا ہے۔ ایک نیکی کے مقابلے میں 10 نیکیوں کا ثواب، پہلے بھی ذکر ہوا ہے کئی بار۔ اور اموال کے سلسلے میں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے انسان، تو اس کے لیے ایک کے عوض جو ہے وہ 700، اور کبھی واللہ یضاعف لمن یشاء 1400 ایک کے عوض میں اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہاں فضل بفضل اللہ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پہلے بھی ایک آیت بھی آئی تھی کہ اللہ جو ہے وہ جو ثواب معین کیا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس مزید اور بھی ہے، یعنی جو تعین ہوا ہے اس تعین کے علاوہ بھی دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ جو علاوہ دیا جاتا ہے، جو آپ کے نیک اعمال کا اجر اور ثواب ہے، وہ رحمت ہے، وَإِلَّا ہم اس اجر و ثواب کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ جو ہم سانس لیتے ہیں، اس ایک سانس کا حق بھی ادا ہم سے نہیں ہوتا۔ جو کام اعمال ہم اجا لاتے ہیں، اس سے اللہ کی جو دنیاوی نعمت ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ آخرت کے لیے کوئی ثواب مل جائے۔ آخرت کے لیے ثواب کا تعین فرمانا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اس تعین کے علاوہ بھی اللہ عنایت فرماتا ہے، اس کو فضل خدا کہتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فضل کہتے ہیں اجر و ثواب کا جو تعین خود اللہ نے فرمایا ہے اس سے بھی اضافہ دینا، یہ فضل ہے۔ یہاں پر جو اس آیت میں ذکر فرمایا کہ خوشی منانا چاہیے، ان دو باتوں کی خوشی منانا چاہیے۔ آپ جو اعمال بجا لاتے ہیں اس کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، رحمت اللہ نے اپنے اوپر واجب گردانا ہے، اجر دینا بھی واجب، اور پھر مزید دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ ان دونوں پر آپ کو خوشی منانا چاہیے، سبحان اللہ، بہت بڑی خوشی منانا چاہیے کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے دعائے کمل میں ہے، یا سریع الرضا، ایک بہت جلد راضی ہونے والی ذات۔ میں مثال میں بیان کیا کرتا ہوں کہ رمضان کے کسی مومن جو روزہ دار ہے اس کے افطاری کے لیے اگر آپ کھجور کے ایک حصہ، آدھا حصہ کسی کو افطاری کے لیے دیتے ہیں، اسی پر خدا خوش ہوتا ہے، یار آدھے کھجور پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، سریع الرضا۔ اس پر انسان کو خوشی بنانا چاہیے کہ ہمارا پروردگار اس قدر ارحم الراحمین ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ فضل و رحمت جو ہے اس چیز سے بہتر ہے جو اس دنیا متاع ہے، دنیا کے بارے میں لوگ فکر مند ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و متاع سے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت خیرون، بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے شب قدر بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے کوئی معلوم نہیں۔ اس آیت میں بھی فرمایا کہ جو تم مال و دولت دنیا کی جمع کرتے ہو اس سے جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بہتر ہے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے دنیا میں جو مال و متاع ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، خود دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مدت کے اعتبار سے بھی 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ قیامت میں
ادھر ایک آیت گزری ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں 1 گھنٹہ رہے ہیں، 1 گھنٹہ رہے، یہ 1 گھنٹہ ہے قیامت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اس 1 گھنٹے میں جو کچھ بھی ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ کے فضل و رحمت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ابدی اور دائمی چیز ہے، وہ قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس میں سے تم از خود کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ مشرکین بعض جانوروں کے بارے میں عجیب غریب نظریات رکھتے تھے حلال و حرام کرنے کے لیے۔ کچھ جانوروں نے 5 بچے جنے اور 6واں بچہ نہیں جنا اور وہ حرام ہو گیا، اس قسم کے۔ یہ سورہ المائدہ آیت 103 میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ جن جانوروں کا ان لوگوں نے نام رکھا تھا بحیرہ، صائبہ، وصیلہ اور حام، یہ حرام جانور ہے، یہ اس صورت میں حرام ہو، اس صورت میں اس صورت میں حرام ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی فراہم کی ہے، رزق عنایت فرمائے، ان میں سے کچھ کو از خود حرام کرتے ہیں، از خود حلال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اجازت دی ہے یا اللہ پر افترا باندھتے ہو۔ پہلے بھی ذکر آیا ہے، یہ پہلے آیت گزری ہے کہ ظن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ قانون سازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ ہے، قانون سازی کے میں کسی کو مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ رسول مرسل ہو یا کوئی مقرب ہو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، واجب کرنا، خلاصہ قانون بنانا، شریعت بنانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اس میں مداخلت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں مداخلت ہے، یعنی شرک ہے۔ اس لیے پہلے بھی آپ کو مشروحاً بتایا کہ مذہب شیعہ امامیہ اپنے اصول میں اس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کا قائل ہے کہ تقنین میں، قانون میں کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں مداخلت نہ ہو۔ اس لیے یہاں ہمارے ہاں پہلے بھی بتایا ہے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حکم، یقین دلیل ہے۔ جب تک آپ کو یقین حاصل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کسی کو حلال حرام نہیں کہہ سکتے۔ کسی مفتی کے لیے جائز نہیں، کسی مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فتویٰ کو بغیر سند کے جاری کر دیں۔ سند کیا ہے؟ یقین۔ یقین کے علاوہ کوئی چیز سند نہیں ہے۔ یہ بتایا آپ کو کہ یا مجتہد کو یقین ہونا چاہیے یا کوئی ایسی دلیل ہونا چاہیے اس کے دلیل ہونے پر یقین ہو، یا خود یقین دلیل ہے یا وہ چیز دلیل ہے جو یقین پر منتہی ہوتی ہو۔ کل ما بالغیر لابد ان ينتهي الى ما بالذات، حل بالغیر کو بالذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے، چونکہ یقین بالذات دلیل ہے۔ خبر واحد، خبر عادل بالذات دلیل نہیں ہے، اس کے دلیل پر ہمارے پاس یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین حاصل ہے تو وہ دلیل ہے،
ہم اللہ اور رسول کی طرف نسبت دے کر حلال اور حرام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہم ہر اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں، جیسے قیاس ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے وغیرہ، جن کے دلیل ہونے پر یقین حاصل نہیں ہے، ہم ان کو دلیل نہیں سمجھتے، احتراز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت نہ ہو، کہیں شرک لازم نہ آئے۔ اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اصولاً و فروعاً سب سے توحیدی تقاضوں کے پابند جو ہے وہ مذہب شیعہ اثنا عشری ہے۔